Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اکثر بار پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عورتیں بھی تراویح کی نماز پڑھیں گی؟ کیا عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ یاد رکھیے، یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب کافی سارے خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہی پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کا پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس کو نبی کریم اور صحابہ کرام نے اکثر ادا کیا ہو۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو کسی شرعی عذر کے بغیر چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی نماز ادا نہیں کر پا رہا، یا کہیں سفر پر ہے، اس کو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس نماز کو ادا کر سکے، تو یہ شرعی مجبوریاں ہیں۔ اب اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بندہ اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ مرد بھی اس نماز کو پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے خواتین کو بھی اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر تراویح کی نماز جو ہے باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقہ سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے خواتین کے لیے، وہ اس نماز کی نیت کیسے کریں گی اور اس میں کون سی صورتیں پڑھیں گی، تو یہ آج ہم آپ کو آسان اور مکمل طریقہ بیان کرنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بالکل آسان الفاظ میں آپ تراویح کی نماز کا طریقہ سیکھ پائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھنے، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ اب جب 20 رکعت تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وتر کی نماز ادا کریں۔ تراویح کی 20 رکعت 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھنی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ لیے، پھر سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیر دیں، پھر دوسری 2 رکعتیں پڑھیں۔ اس طرح 2 کر کے آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی 4 رکعت تراویح کی نماز اکٹھے پڑھنا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے بھی 4 رکعت اکٹھے ہو جائے گی، مگر افضل طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کا ہی ہے۔ اب اگر آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں یا 4 کر کے پڑھ رہی ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہوگی۔ اب وہ کون سی دعا ہے سن لیجئے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس دعا کو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھیں۔ یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، یا پھر گوگل پر سرچ کر کے اس دعا کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر دعا زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی کو یہ تراویح والی دعا آتی ہی نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وقت پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے تسبیحات پڑھ لیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ ان 20 رکعتوں میں کون کون سی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، نماز تراویح کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ ان صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز تراویح ہوگی ورنہ نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی قرآن کریم آپ کو یاد ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں یا کچھ رکوع آتے ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو انہی 5 کو پڑھ لیں، 6 صورتیں ہیں تو انہی 6 کو پڑھ لیں۔ جب وہ 6 صورتیں ختم ہو جائیں، نماز تراویح ابھی باقی ہے تو پھر سے انہی صورتوں کو دہرا لیں۔ پھر بھی اگر تراویح کی نماز باقی ہے تو دوسری بار وہی صورتیں دہرا لیں۔
اس طریقہ سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں انہیں آپ پڑھتے جائیں، اس طریقہ سے آپ کو جو صورتیں یاد ہیں انہیں آپ پڑھتے جائیں اور اپنی 20 رکعت نماز تراویح مکمل کر لیں۔ لیکن اگر بالفرض آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی کہ چاروں قول آپ کو یاد ہیں، تب بھی آپ بالکل ایزی طریقے سے اپنی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 رکعتوں میں 2 قول پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد کی دوسری 2 رکعتوں میں دوسرے 2 قول پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور چاروں قول بھی پڑھے جائیں گے۔ دوبارہ سے پھر انہی صورتوں کو ریپیٹ کرتے جائیں، یوں ہی 4 رکعت کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ لیکن اگر کسی کو صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا تو وہ انہی 2 صورتوں کے ساتھ ہی اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک صورت کو ایک رکعت میں اور دوسری صورت کو دوسری رکعت میں۔ مگر یاد رکھیے اس میں ترتیب کا خصوصی لحاظ رکھنا ہے کہ پہلی والی صورت کو بعد میں نہیں پڑھ دینا اور بعد والی صورت کو پہلی رکعت میں نہیں پڑھ دینا۔ یعنی قرآن کریم میں جس صورت کا نمبر پہلے ہے اس سے پہلی رکعت میں پڑھیے اور جس کا نمبر بعد میں ہے اسے بعد میں دوسری والی رکعت میں پڑھیے۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق کو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے اور قل اعوذ برب الناس کو دوسری رکعت میں۔ اس طریقہ سے آپ اپنی 2 رکعت نماز تراویح مکمل کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ انہی 2 صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ ایسے 2 رکعت کر کے آپ آسانی سے 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کر لیں۔ اب آخری مسئلہ سمجھیے کہ اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کہ مان لیجئے صرف سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت یا رکوع یاد نہیں ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی ایک صورت کو بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور اپنی 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کر لیں۔ اس طرح سے بھی آپ تراویح کی نماز درست طریقے سے ادا کر لیں گے۔ یہ تو تھا طریقہ کہ نماز تراویح کیسے ادا کرنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ تو یاد رکھیے، نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کی ادائیگی کرنا کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ شرط بالکل بھی نہیں ہوتی کہ آپ زبان سے نیت کریں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے اسی کا نام ہی نیت ہے۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے تیاری باندھ چکے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے لگی ہوں، تو اسی کو ہی نیت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا کوئی فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن اگر زبان سے نیت کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طریقہ سے کریں گے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے نماز تراویح کے لیے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنے کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب جب آپ نے 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد دعا ضرور مانگیں۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں، کیونکہ وتر کی نماز پہلے نہیں پڑھی تھی، جس کا پڑھنا ابھی باقی تھا وہ ابھی پڑھیں، اور وتر سے فارغ ہو جانے کے بعد اب آپ تراویح بھی پڑھ لیں گے، آپ کی نماز عشاء بھی ہو گئی اور وتر بھی ادا کر لیں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔